वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वफाकी हुकूमत ने नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी क़यादत से राबते शुरू कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज अहम मुलाकात तय पा गई है। पीपल्स पार्टी का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा, जिसमें नवीद क़मर, एजाज जाखरानी और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। मुलाकात में ज़ेर इल्तिवा मामलात और हालिया बयानबाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगा और वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा के पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालबात भी पेश करेंगे और पंजाब में दरपेश मसाइल पर इसहाक डार को आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक उनकी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले मरीम नवाज की परफॉर्मेंस से खौफजदा होकर उल्टे सीधे बयान देते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पंजाब पर सैलाब की बड़ी आफत आई, लेकिन हुकूमत ने अपने वसाइल से 25 लाख अफराद और 21 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया। बैरूनी इमदाद लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उनका कहना था कि सिंध में सैलाब आया तो पंजाब और विफाक ने भरपूर ताउन किया, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर सियासत कर रही है। अज़मा बुखारी ने कहा कि किसानों के मामले पर भी बेजा तनकीद की जा रही है। इमदादी कीमत IMF प्रोग्राम के बायस न मिल सकी, सिंध के किसानों को भी वो कीमत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं हर मुतासरा फ़र्द की मदद BISP के जरिए हो। हुकूमत अपने वसाइल से मुतासरीन की आबादकारी कर रही है। उनका मजीद कहना था कि सीज़ फायर का ऑप्शन मौजूद है, मगर मामला हमने शुरू नहीं किया। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी सलाह मुतासरीन के लिए साथ देना चाहिए तो हुकूमत तैयार है। सूबाई वजीर ने कहा कि कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए। इल्जाम तराशी और सियासत से आवाम को फायदा नहीं मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचा है, जबकि हालिया दौरों ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद तक़वियत दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है जो एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर कायम है। चीन की तरक्की की नई मिसालें दुनिया के लिए रोशन मिसाल हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में तवाज़ुन और तरक्की की बुनियाद है। चीन ने मुख्तसर वक्त में मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की हासिल की। CPEC पाक चीन अजीम ताल्लुकात की रोशन मिसाल है और दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय की चोटियों और समंदरों की गहराइयों की तरह लाजवाल है। अब आपको बताएं कि खुजाद में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजाद में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 10 के जख्मी होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स और अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल हिंदुस्तान की बदुकश के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया। खबर देंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने का जिक्र कर दिया और साथ ही पाक फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ भी की। नेटो समिट से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान भारत के पास जौहरी हथियार हैं, दोनों में जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि तिजारत करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई, वो बेहतरीन इंसान है। उन्होंने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुतासिर कुन शख्सियत और अच्छे इंसान है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल, ईरान, रवांडा और कॉन्गो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान भारत में जंगबंदी के लिए मुतअद्दिद फोन कॉल्स की। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़ाई गई है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 276 रुपए 81 पैसे में दस्तियाब है। इससे कबल 16 सितंबर को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी थी, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे इजाफा किया गया था।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ میں سرمایہ کاری کرے گا۔ ایک بیان میں محمد اورنگزیب نے کہا کہ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان آ گیا ہے۔ امریکہ پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ میں سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرمایہ کاری ریکارڈنگ میں ہے، اس کے بعد اگلے مراحل آئیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیرف کا فیصلہ سامنے ہے، اب سرمایہ کاری کے معاملے کو آگے لے کر جانا ہے۔ امریکہ سے معاہدے اور تجارت کی سب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں سندھ حکومت نہ کام کرنا چاہتی ہے اور نہ کرنے دینا چاہتی ہے۔ ایم این اے فنڈ سے کراچی کے مسائل حل ہو سکتے تھے، مگر پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف درخواست دے کر ہمارے ایم این ایز کے ساتھ اپنے ایم این ایز کے بھی ہاتھ روک لیے۔ این ٹی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں طاہا ملک سے۔ جی طاہا، بتائے گا فاروق ستار صاحب نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایم این اے فنڈ جاری کیا گیا تھا وفاقی حکومت سے، لیکن اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت نے خط لکھا ہے اور اختلافات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایم این اے اور سینئر سیاستدان پاکستان ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ فاروق بھائی، مجھے بتائیے گا کہ یہ کراچی کا معاملہ تھا، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ تھا، ایم این اے فنڈ سے کافی حد تک مسائل حل بھی ہو سکتے تھے، لیکن سندھ حکومت نے اس میں جو ہے اختلافات کا اظہار کیا، کیا وجہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب اپنے جو کراچی کے 7 ایم این ایز ہیں ان کو بھی آگ کر دیا اور ان سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی ہے، کیونکہ ان میں سے بھی بیشتر نے پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے ہی کراچی میں جو ایم این اے فنڈ ملا ہے تو کراچی میں اپنے منصوبوں کی تعمیر اور اس کے لیے انہوں نے پی آئی ڈی سی ایل کو ہی اپنی نمائندہ ایجنسی بنایا تھا اور اسی کے ذریعے سے کام، تو لگتا ہے کہ اب وہ بھی محروم کر دیے اگر ہم بھی، تو میرے خیال میں ہمیشہ پی ڈبلیو ڈی کون سا ادارہ تھا، وفاقی تھا، پہلے اس کے ذریعے سے کام ہوتے تھے، اب اس کی جگہ پی آئی ڈی سی ایل آ گیا۔ دیکھیں جو ان کے آپس کے اختلاف ہیں نا، وہ تو بڑے لوگوں کی لڑائی ہے نا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی معاملات پیپلز پارٹی کے صوبے میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے یہاں جو سویلین حکومت کی آڑ میں بدترین آمریت قائم کی ہے تو جمہوریت تو ہے ہی نہیں، سندھ صوبے میں تو خاص طور پر نہیں ہے، تو لیکن اس طرح کام چلے گا نہیں۔ پنجاب ان کو آسانی سے زیر کر لے گا، وفاق ان کو آسانی سے گرا دے گا اور ان کا نشان تک لوگوں کو نہیں ملے گا گیا کہاں۔ اب ان کے خلاف یہ شروع ہو گیا ہے، مریم نواز کا بیان جو ہے نا، یہ انڈیکیشن ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خیر مناؤ بیٹا۔ جی بالکل، دیکھیں سینئر سیاستدان فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ نہ کام کر رہی ہے نہ کام کرنے دیتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے میئر کے حوالے سے بھی اپنے جو خیالات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جو خیر ہے وہ اب منا لینی چاہیے۔ جی، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان نے روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ روہنگیا مسلمان کئی دہائیوں پر محیط بے دخلی اور حقوق سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں میانمار کی ریاست رخائن میں پرتشدد کارروائیوں نے مشکلات کو شدید تر بنا دیا ہے۔ مزید ہزاروں افراد کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا اور انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ عالمی برادری یکجہتی کے وعدوں کو عملی اقدامات میں بدلنے پر توجہ دے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پارٹی میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ بانی سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ آپ کی رہائی کے لیے اقدامات کے بجائے اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ گنڈا پور نے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ ولاگر اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور علیمہ خان ولاگر کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ گنڈا پور کے مطابق انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی بتایا کہ حفیظ اللہ خان نیازی آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس میں علیمہ خان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم اور چیئر پرسن لکھا جا رہا ہے۔ مہم چلائی جا رہی ہے کہ علیمہ خان کو پارٹی کا چیئر پرسن بنایا جائے۔ خبر دیں گے بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کل منعقد ہوں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خالی نشستوں میں سوراب یونین کونسل 22، انجیرہ، مہرآباد اور سوراب کی میونسپل کمیٹی شامل ہیں۔ اعلامیے کے مطابق شیرانی میونسپل کمیٹی، یونین کونسل 8، اکیچ یونین کونسل 37، 38 اور یوب کی ڈسٹرکٹ کونسل بھی الیکشن میں شامل ہیں۔ انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے متعلقہ
متعلقہ اضلاع کے اے سی، اے ڈی سی اور ڈی ای اوز کو ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسر مقرر کیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ تمام متعلقہ حکام اور ادارے انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ متعلقہ یونین کونسلز میں انتخابی مواد کی فراہمی آج مکمل کر دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کے چند ججز کا پینشن اور امداد کے لیے 5 سالہ مدت ملازمت مکمل ہوتے ہی مستعفی ہونے پر غور۔ ذرائع نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز صاحبان اپنے عہدے سے مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ قدم اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک ان کی مدت ملازمت اتنی نہ ہو جائے کہ وہ تاحیات پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اور اپنے خاندان کے لیے سہولتوں کے حقدار بن سکیں۔ اندرونی ذرائع کے مطابق متعلقہ ججز کیلنڈر پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صرف اس وقت استعفیٰ دیں گے جب وہ کم از کم 5 سالہ سروس مکمل کر لیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ کا کوئی جج صرف اسی صورت پینشن اور دیگر بعد از ریٹائرمنٹ سہولتوں کا اہل بنتا ہے جب اس نے بینچ پر کم از کم 5 سال کے لیے خدمات انجام دی ہوں۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے واضح کر چکی ہے کہ ہائی کورٹ کا جج پینشن اور اس سے متعلقہ فوائد کے لیے تبھی اہل ہوگا جب وہ کم از کم 5 سال عدالت میں خدمات سر انجام دے۔ یہ مدت پوری کے بغیر استعفیٰ دینے کا مطلب ان سہولتوں سے محرومی ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ ججز جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر غور کر رہے ہیں، انہوں نے عدالتی انتظامیہ کے سینئر افسران سے مشاورت کی ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ کیا ایسی کوئی نظیر موجود ہے کہ کسی جج کو 5 سال مکمل کیے بغیر پینشن دی گئی ہو۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے 15 سالہ لڑکی کی شادی کے کیس میں ریمارکس دیے کہ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں حکومت کو سفارش پیش کی کہ نادرا کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو اور نکاح رجسٹرار کو پابند کیا جائے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی مدیحہ بی بی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ مدیحہ بی بی نے عدالت میں دیے گئے بیان میں والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کرائسس سینٹر میں قیام کے دوران بھی لڑکی نے اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رہنے کا کہا۔ عدالت نے ریمارکس دیے اگرچہ شریعت کے مطابق بلوغت اور رضامندی کے بعد نکاح درست ہے، تاہم اسلام آباد چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025 کے تحت 18 سال سے کم عمر میں شادی جرم ہے۔ اب بات کریں سیلابی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا کا وسیع علاقہ تاحال زیر آب، 10 سے 12 فٹ پانی موجود، ریلیف آپریشن جاری۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کی درجنوں بستیاں گزشتہ 19 روز سے سیلاب کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان بستیوں سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث سیلاب متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ گزشتہ 19 روز سے کھڑے پانی سے لوگوں کی املاک اور فصلیں تباہ ہوئیں۔ پریشان مقینوں نے پانی کی نکاسی جلد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیلابی پانی سے متاثرہ M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک 18ویں روز بھی بند۔ پانی میں کمی کے بعد بحالی کا آپریشن شروع ہوگا۔ ملتان میں قاسم بیلا کے قریب موزہ ہمروٹ میں بھی پانی ہے۔ سیلابی پانی کے باعث علاقے میں بخار اور جلدی امراض پھیلنے لگے۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر سیلاب دم توڑ گیا۔ سیلاب درمیانے درجے سے نچلے درجے میں تبدیل ہو گیا، جہاں بہاؤ کم ہو کر 2,90,000 کیوسک رہ گیا۔ باقی دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ منگلا ڈیم 99% تک بھر چکا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم بھی 100% بھرا ہوا ہے۔ خبر دیں گے کراچی کے علاقے ملیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 بتائی گئی ہے، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کراچی میں صبح 9:34 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ملیر کراچی سے 7 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ اس موقع پر لوگ گھروں اور دیگر عمارتوں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ زلزلے کے باعث کسی جانی یا دیگر نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بچے سے زیادتی کرنے والے ملزم کو پولیس دھر لی۔ اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا۔ بورڈ بیسن پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔
تو पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां थाना बगदादी, नबी बख्श और चाकीवाड़ा की हदूद में की गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान मुजाहिद, जुनैद और रज़ाक के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मसरूक का सामान बरामद हुआ। मुल्जिम मुजाहिद इससे कबल कत्ल के मुकदमे समेत गैर कानूनी असले के मुकदमा में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका थाना जात में मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन हुकाम के हवाले कर दिया गया। बल्दिया टाउन पुलिस ने कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जाम में मुलविस मुलजिम अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को मुलजिम ने किराएदार की 9 साला बेटी को अपनी हवीज का निशाना बनाया। बच्ची के अहले खाना की जानिब से गुज़िश्ता रोज वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर औरंगी टाउन में फायरिंग से पुलिस का इन्फॉर्मर जाबाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बोर्ड बेसन पुलिस ने क्लिफ्टन ब्लॉक 1, हिंदूपाड़ा और अतराफ में जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके इलाके को मुकम्मल घेरे में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।